بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ بہت عجیب لگا مجھے، یا تو تمہاری ماما بہت سنگ دل ہیں یا حماد وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا جو تم سمجھانا چاہ رہی ہو۔ وہ چائے لے کر آئی تو سارا نے وہی موضوع چھیڑ دیا۔ وہ سر چٹک کر رہ گئی۔ ہوتے ہیں ایسے سنگ دل لوگ، تم نے دیکھے نہیں شاید۔ اس نے اس کی پلیٹ میں کباب رکھا۔ دادی امی اور دادا ابا اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھ رہے تھے۔ مہم بیٹا، کچھ دن پہلے سامنے گھر میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ آج تمہارے دادا ابا نے بتایا کہ وہ بچہ ملا تھا، بہت سعادت مند اور نیک ہے۔ اس کے گھر میں شاید کوئی مسئلہ تھا، بجلی کا کام کروا رہا تھا۔ دادی امی لاؤنج میں آئی تو سارا نے بتایا کہ میں نے اس دن آپ کو بتایا بھی تھا کہ تمہارے گھر کے سامنے نئے کرایہ دار شفٹ ہوئے ہیں۔ دادی بولنے لگی تو بیٹا تم مجھے اس وقت بتا دیتی۔ یاد رکھو ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہی تمہارے دادا ابا گھر سے کھانا بھیج دیتے۔ دادی اماں وہیں بیٹھ گئی۔ صبح بھجوا دوں گی۔ دادی اماں بالکل بھول گئی تھی، بلکہ صبح اسکول سے چھٹی ہے نا تو میں ناشتہ بنا کر خود دے آؤں گی، ان کی مسز سے سلام دعا بھی ہو جائے گی۔ وہ شرمندگی سے بولی، میں دادا ابا کو کھانا دے آؤں؟ وہ ان کو کھانا دے کر دادا ابا کی طرف بڑھ گئی۔ بادل امٹ امٹ کر آ رہے تھے۔ کمبل سے نکل کر باورچی خانے میں جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دادا ابا مسجد سے آ چکے تھے اور دادی امی تلاوت میں مصروف تھیں۔ اس نے جلدی سے فجر کے 2 فرض ادا کیے اور کچن میں آ گئی۔ دادا ابا اور دادی امی کو ناشتہ دے کر ٹرے میں ہمسائیوں کے لیے ناشتہ رکھ کر وہ اب ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ 3 بار ڈول بیل بجنے کے بعد بھی جواب نہ ملا۔ سو رہے ہوں گے ابھی، خود کلامی کے انداز میں کہتی مڑی ہی تھی جب ہی دروازہ کھل گیا۔ وہی لڑکا ٹائپ آدمی سامنے کھڑا تھا، بقول سارا، سر پر نماز کی ٹوپی، جینز اور ٹی شرٹ پہ ملبوس، ہاتھ میں دودھ کی بالٹی اٹھائے۔ اوہ، میں سمجھا کہ دودھ والا آیا ہے۔ وہ کھسیاسا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کے سامنے والے گھر سے آئی ہوں، سعادت صاحب کی پوتی، یہ ناشتہ لے کر آئی تھی۔ آپ کی مسز کہاں ہیں؟ وہ اس کے پیچھے دیکھنے لگی، دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ میری مسز ہوگی کہیں؟ بات کے آخر میں وہ خود ہی زیر لب ہنس دیا۔ جی؟ ہم نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ کچھ نہیں، بہت شکریہ، ویسے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں 3 دن سے خود ہی ناشتہ بنا رہا ہوں۔ اس نے شکریہ کہتے ہوئے ٹرے تھام لی۔ اب پتہ نہیں یہ شکریہ تھا یا وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ بہت معذرت کی، ہمیں دیر ہو گئی، آپ برتن رکھ لیں پھر دے دیجیے گا۔ وہ ٹرے تھما کر مڑی، جی میں شام کو دے دوں گا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا، بیچارہ لگتا ہے بیوی لڑ جھگڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی پلٹ گئی۔ سامنے والے میاں بیوی میں شاید کوئی اختلاف چل رہے ہیں۔ میں ناشتہ دے کر پلٹ آئی، خود ہی برتن پہنچا دے گا۔ بتا رہا تھا کہ 3 دن سے کھانا پکا رہا ہے، لگتا ہے سسرال والوں سے الگ ہو کر بھی میاں بیوی کی نہیں بن سکی۔ وہ دادی امی کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، اچھا ویسے مجھے اور تمہارے دادا ابا کو جانا چاہیے، جا کر پوچھنا چاہیے کوئی مسئلہ تو نہیں۔ دادی امی کی فطرت، وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کوئی بچی نہیں ہے بیٹا، ماشاء اللہ سے بالغ ہے، پڑھی لکھی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے ہمارے سے کوئی رشتہ ہی نہ رکھنا ہو۔ وہ واضح کہہ چکی ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہمیں لگا کہ اس کے مستقبل کی خوشیوں میں ہم رکاوٹ ہیں تو ہم دونوں خود سے آپ کے پاس چھوڑنے آئیں گے بیٹا۔ دادی امی فون پر شاید ماما سے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ دادی امی نے اس کے دل کی بات سمجھ لی۔ تم فکر نہ کرو، مجھے لگتا ہے کہ حماد اور ماہم کا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر حماد نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسے ماہم میں اب کوئی دلچسپی نہیں تو بہتر ہے بیٹا اس رشتے کو یہیں ختم کر دو۔ دادی امی پہلی بار یوں بات کر رہی تھی اور دوسری طرف شاید ماما بھی سن رہی تھی تحمل سے۔ تم فکر نہ کرو، میں سمجھاؤں گی اسے۔ دادی امی نے فون رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساری بات سن چکی ہے اور اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ اسکول سے نکلی تو موسم کے تیور بدل چکے تھے۔ اس پہاڑی علاقے میں یوں تو موسم خوشگوار ہی رہتا تھا، لیکن ان دنوں سردیوں کی آمد تھی۔ خنکی اور ٹھنڈک ڈیرے ڈالنے کو تیار تھی۔ وہ شانوں پر شال لپیٹے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سارا کو فون ملانے لگی۔ آج چھٹی تھی، سوچا اس کو بلا لے گھر۔ دادا ابا کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا تھا۔ اس دوران وہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بھی لے چکی تھی۔ سارا کے پاس چھوٹی سی کار تھی، وہ ڈرائیور بھی کر لیتی تھی، تو اس کا ہونا مہم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، وہ بھی ایسے موسم میں۔ ہاں سارا، میں گھر جا رہی ہوں، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو گھنٹے تک گھر آ جاؤ۔ دادا ابا کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے اور موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے سارا نے گھنٹے تک آنے کی یقین دہانی کروا کر فون بند کر دیا۔ اپنی سڑک کا موڑ مڑتے ہی یوں ہی نظر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا۔ سرمئی بادل بوجھل ہو چکے تھے۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی تیز تیز قدموں کے ساتھ۔ ارے، آپ کے گھر کا دروازہ کب سے بجا رہا ہوں، کوئی کھول ہی نہیں رہا۔ وہ ٹرے اٹھائے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر وہ کھسیاسا گیا۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ دادا ابا مسجد گئے ہوں گے اور دادی امی بھی ظہر کی نماز ادا کر رہی ہوں گی۔ وہ چابی سے گیٹ کھولنے لگی۔ اور آپ کے امی ابو، بہن بھائی؟ اس کے سوال پر مہم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اگلی ہی پل خیال آیا کہ وہ بھی تو پہلے ملاقات میں اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ یہ پکوڑے بنائے تھے اور ساتھ چٹنی بھی۔ سوری،
کل میں آپ کے برتن نہیں پہنچا سکا، دراصل گھر کے بہت سے کام ابھی مرمت مانگ رہے ہیں۔ کل بھی لائٹ کا ایشو تھا، وہ ٹرے تھام چکی تھی اور اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ہو گیا حل بجلی کا مسئلہ؟ آپ اردو کی ٹیچر ہیں، سوال گندم جواب چنا، اس نے کہا۔ نہیں، وہ آپ نے لائٹ کے ایشو کا ترجمہ کیا نا اردو میں، اس لیے وہ ہنس کر وضاحت دینے لگا۔ جی صحیح کہا آپ نے، وہ بھی مسکرا دی۔ چلیے ٹھیک ہے، چلتا ہوں، آپ کے دادا ابا کے پاس آؤں گا کسی دن۔ وہ سلام کر کے چلا گیا، یوں ہی پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا جو بہت خستہ اور مزیدار تھا۔ کتنی بے قدر بیوی ہے اس کی، بیچارے کی قسمت پر افسوس کرتی وہ اندر بڑھ گئی۔ سارا کے ساتھ وہ دادا ابا کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی، واپسی پر ان کے لیے پھل اور جوس بھی لے لیے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ شاید دوبارہ سوچتی، لیکن دادا ابا کی صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت کمزور ہو رہے تھے اور ایسی حالت میں اپنی پریشانی کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حماد سے آخری مرتبہ دو ٹوک بات ہو گئی، منگنی بھی ختم ہو گئی، دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ وہ اپنے مفاد اور اپنی خوشیوں کی خاطر ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے سے پہلے ہی ٹھیک ہو گیا ہو۔ بہت ہو گئی تمہاری نانا، بس اگلے ہفتے یمنا کی منگنی ہے، تمہیں آنا پڑے گا۔ سارا آ گئی، اس کی کزن کی شادی تھی اور فی الحال منگنی کی رسم تھی، اور وہ مہم سے کہہ رہی تھی چلنے کے لیے، لیکن وہ انکار کر رہی تھی۔ دیکھنا دادی امی، اس سے کہیں نہ کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اور ہم نہ اسکول میں ہماری کولیگ بھی رہی ہے، اتنی آدم بیزار کیوں ہے؟ سارا کے سامنے گرم گرم چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے دادی کی سمت دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو کہہ رہی ہے سارا، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، سارا خود لے جائے گی تمہیں، اور ہماری فکر نہ کرو، فون پر خیریت پوچھتی رہنا، 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، اسکول بھی تو جاتی ہونا۔ دادی امی نے سمجھایا تو وہ ہنستی۔ اسکول کے ٹائم پر تو ماسی بھی آتی ہے نا، 3-4 گھنٹے تو وہ بھی گزار کر جاتی ہے۔ وہ دلیل دینے لگی تو سارا نے کشن اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا۔ تو تم ماسی کو راضی کر لینا، وہ رہ لے گی اتنی دیر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صبح آئے گی تو بات کروں گی، تو بس پھر ٹھیک ہے، میں چائے پی لوں تو پھر تمہارے لیے کل کی تقریب کے کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں۔ سارا اس سے زیادہ خوش تھی، اس کی مسکراتی صورت دیکھ کر دادی اماں بھی خوش ہو گئی۔ ارے یہ تو وہی نہیں ہے تمہارا نیا ہمسایہ؟ وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی جب لڑکے والوں کی آمد ہوئی، دولہا کے ساتھ وہی تھا پکوڑوں والا۔ ہاں وہی ہے، بیوی ناراض ہے بیچارے کی۔ اس کی بیوی بھی ہے؟ سارا نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ تمہیں نے تو بتایا تھا کہ ایک لڑکی ٹائپ عورت ہے۔ اس نے گھور کر سارا کو دیکھا۔ ہاں شاید دیکھی تو تھی۔ وہ کسیانی سی ہنسنے لگی۔ ارے آپ، اس کی نظر پڑی تو آ گیا جی، سیم ٹو یو۔ سارا اس سے پہلے بول پڑی، آپ انگلش کی ٹیچر ہیں؟ وہی ہنسی۔ مہام تو سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، مگر سارا نہ سمجھی۔ جی ویسے میں انگلش کی ٹیچر ہی ہوں۔ دیکھا، وہ ہنستا چلا گیا۔ مہام اور سارا بھی اسے یوں ہنستا دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں حاشر کا بھائی ہوں، کزن بھائی۔ وہ وضاحت دے کر دونوں کو بغور دیکھنے لگا، جیسے ان کا تعارف چاہتا ہو، پر ان کو دیکھ کر خاموش ہو کر مزید بولا، میرا نام فواد ہے، میں کچھ دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، بس یہاں چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہے، رہائش کا مسئلہ تھا تو کرائے پر گھر لے لیا۔ اس نے پورا تعارف کروایا۔ وہ دولہے کے ساتھ تھا تو تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ اور آپ؟ جی ہم دلہن کی طرف سے ہیں، دلہن میری کزن بھی ہے اور ہماری کولیگ بھی، مہم میری کولیگ بھی ہے اور بہت اچھی دوست بھی۔ سارا نے تعارف مکمل کروایا۔ جی یہ میری ہمسائی بھی ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ آپ کی مسز کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، حیرت ہوئی اس کی بیوی نے کیسے شتر مار کی طرح چھوڑ رکھا تھا اسے، اور وہ کب سے ان سے باتیں کر رہا تھا، اسے اپنے شوہر کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ مسز؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، ہوگی یہیں کہیں۔ وہ بات کے دوران ہنس دیا اور پھر پلٹ گیا۔ اس دن بھی اس نے کچھ ایسا ہی جواب دیا تھا۔ تقریب کے دوران اس نے وہ 2-3 بار گھر کال کی تھی۔ دادا ابا تو اپنی دوائی کھا کر سو چکے تھے، دادی امی ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ منگنی کی رسم ختم ہوئی تو اٹھ گئی۔ سارا اور عدنان اسے چھوڑنے کے لیے نکلے تھے، وہ بھی واپس جا رہا تھا۔ مہام نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ خالی تھی اور بیک سیٹ پر بھی اس نے اپنی بیوی سے متعلق یہ کیوں کہا تھا کہ ہوگی یہیں کہیں۔ عجیب سا شخص تھا، وہ کراس کر کے گزرا تھا۔ سارا نے گھوم کر اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا مہم، اس کی گاڑی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا کی بات پر عدنان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ فواد کی کوئی ہے؟ عدنان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ مطلب نہیں ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ نہیں، اس کی تو ابھی کہیں بات بھی نہیں چلی۔ عدنان نے مہم کو مخاطب کیا، اور مہم تمہارا تو ہمسایہ ہے نا، بڑی بے خبر ہو تم، ہمسائے کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا۔ اس کی منگنی ہوئی تھی کسی کزن سے، پھر فواد نے ہی منگنی ختم کر دی اور اب بیچارہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہے۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا، ہوگی یہیں کہیں۔ اس کی آواز سماج سے ٹکرائی۔ جھوٹا۔ وہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ بہت دن بعد سورج نکلا تھا، نرم گرم دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسکول سے چھٹی تھی، وہ سارے گھر کی صفائی کروانے کے بعد وہ کچن میں مصروف تھی۔ جب ڈور بیل بجی، گیٹ کھولنے پر سامنے فواد کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ میں کچھ کپڑے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں یہ کپڑے استری کر سکتا ہوں، گھر میں لائٹ کا بہت ایشو رہتا ہے، آج پھر خراب ہو گئی، شاید وائرنگ کا ایشو ہے، میرا میٹنگ میں پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ پہلی مرتبہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ کون ہے مہم بیٹی؟
دادی امی بھی چلا آئیں۔ ارے بیٹا، تم وہی ہو نا جو سامنے رہتے ہو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ دادی امی، ان کے گھر کی لائٹ خراب رہتی ہے تو انہیں کسی میٹنگ میں جلدی پہنچنا ہے، کپڑے استری کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں نے تفصیل بتائی۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ، تو سامنے برآمدے میں استری رکھی ہے، کر لو۔ دادی امی کی اجازت ملتے ہی وہ اندر آ گیا۔ ماہم دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے دادی اماں سے اپنے گھر کے مسائل پر بات کر رہا تھا۔ دادا ابا بھی آ گئے۔ وہ بہت ادب سے ملا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ تم شادی شدہ ہو۔ دادا ابا کی آواز پر ماہم کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں دادا ابا، منگنی تھی جو ختم ہو گئی۔ دراصل جب زندگی کے ساتھی آپ کی مجبوریاں اور مسائل سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، اس سے علیحدگی میں ہی عافیت رہتی ہے۔ وہ اس کی بات سے 100% متفق تھی۔ حماد کا بھولا بسیرا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ بہت شکریہ دادی امی۔ وہ اپنے کپڑے استری کر کے چلا گیا۔ حماد کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کارڈ کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنی کسی کالج فرینڈ سے شادی کر رہا تھا۔ ماما کی کال آئی تھی۔ وہ سب خالہ کی طرف شادی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا اور حماد کا رشتہ ٹوٹنے سے ان دونوں بہنوں کی ناچاکی بڑھے یا کوئی ناراضگی طول پکڑے۔ تم تو نہیں آؤ گی نا؟ کیسے آ سکتی ہوں؟ اسکول سے بھی آف نہیں ہے، اور دادا ابا کی طبیعت بھی ان دنوں ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کی بات پر ہی ہمیشہ کی طرح چڑھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا، دادا ابا کی طبیعت اچانک بگڑی۔ ان کے سینے میں درد اٹھا۔ دادی امی نے گھبرا کر اسے جگایا اور وہ سارا کو فون کرتی رہی، لیکن سارا کا فون آف جا رہا تھا۔ دادا ابا جلدی میں ایمبولینس کا نمبر ملایا اور کسی خیال کے تحت وہ چادر اڑتی فواد کے گھر کی طرف بھاگی۔ آپ اس وقت وہ دروازے تک آیا تو اس کی پریشان صورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ میرے دادا ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے ایمبولینس کو فون کر دیا ہے، آپ میری دادی امی کا خیال رکھ سکتے ہیں پلیز؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ جو ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی اب وہ مدد مانگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کی تکلیف انہیں پہلے بھی ہو چکی ہے۔ آپ پلیز، وہ رو دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، دادی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، انہیں اس طرح بے چینی رہے گی۔ آپ گھر لاک کریں، ایمبولینس کے آنے تک میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اس کے الفاظ نے اسے دلاسا دیا۔ اس کا حوصلہ بڑا تھا۔ وہ 1 منٹ کی دیر کیے بنا پلٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ وہ دادا ابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فواد اور دادی امی گاڑی میں اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہے تھے۔